بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، اپنے بندے کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی اللہ قدر فرماتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے انعامات عطا فرماتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس چھوٹے سے عمل پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دے دیا۔ یہ اس کی مہربانی کی دلیل ہے کہ وہ کتنا مہربان ہے، کیونکہ آپ کسی کو چھوٹے سے بچے کو کوئی کام کہیں، معمولی سا کام ہو، تو انعام اس کو اتنا بڑا دے دیتے ہیں آپ خوش ہو کر، تو وہ تو رب العالمین ہے۔ وہ چھوٹی سی نیکی پہ مسکرا کر کسی سے مل لیے نا، یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ شانہ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کوئی گزر رہا تھا، سخت پیاسا تھا، اس کو 1 گھونٹ پانی پلا دیا، 2 گھونٹ پانی پلا دیا، اللہ اس پر بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن صفیں بنی ہوئی ہوں گی، تو ایک شخص کا گزر ہوگا، کچھ جہنمیوں کی صف پیر سے گزر ہوگا، سامنے سے گزر رہا ہوگا، تو وہ جہنمی میں سے ایک شخص اس کو پکڑ لے گا نا، روک لے گا، اسے کہا تو مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں، پھر یہ فلاں موقع پہ میں نے تجھے پانی پلایا تھا، آج میرے لیے کوئی جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو تم اللہ کے سامنے میری سفارش کر دو۔ تو وہ موقع وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا سفارش کی، ورنہ اس سے پہلے اجازت نہیں ہوگی۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دے دے، تو اللہ تعالیٰ شانہ وہ بندہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جائے گا کہ اللہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا، 1 گھونٹ پانی پلایا تھا یا 1 گلاس پانی پلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا اس کو بھی تو جنت میں لے جا۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ جنت کے اعلیٰ درجات تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ لیکن انسان کو بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ اس بات سے ڈرنا بھی چاہیے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے پکڑ بھی کر لیتا ہے اور جہنم کی گہرائی میں پھینک دیتا ہے، اور وہ شاید اس لیے کہ اس نے اس کو چھوٹا سمجھا تھا۔ بات یہ کہ گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں۔ کیا معلوم کہ وہ جس کو چھوٹا سا سمجھ کے کر لیا اور لاپرواہی اختیار کی، اللہ تعالیٰ شانہ اسی وجہ سے کہ اس نے اس گناہ کو چھوٹا سمجھا تھا، اللہ پکڑ فرما دے۔ تو اس لیے متقی پرہیزگار بندہ وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی نہیں چھوڑتا۔ کہتا ہے شاید اسی نیکی کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے، شاید اس نیکی کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے، شاید اس نیکی سے اللہ خوش ہو جائے، تو وہ نیکیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ یہ متقی کی نشانی ہوتی ہے۔ تو میں ایک حدیث پڑھی میں نے آج، اور اس پر میں نے غور کیا۔ وہ حدیث کیا تھی؟ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوا ہوگا، اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، ان کے دائیں بائیں چاروں طرف نور ہی نور ہوگا۔ وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے، انبیاء یا شہداء نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء علیہ السلام اور شہداء ان پر رشک کرتے ہوں گے۔ یہ بات بڑی اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء وہ بھی رشک کرتے ہوں گے؟
تو فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو آپس کے اندر دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے. ان کا ملنا جلنا کسی تجارت کی وجہ سے نہیں اور کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے. اور دین میں ایک دوسرے کے مفہوم اس کا یہ ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ دین کے لیے، دین کی آپس میں معاونت کے لیے وہ آپس میں محبت کرتے تھے، ملنا جلنا رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ شانہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا قیامت کے دن کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور انبیاء اور شہداء ان پہ رش کرتے ہوں گے. اور آگے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جان لو کہ بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ ان پر کوئی غم ہے. یعنی قیامت کے دن، موت کے وقت، موت کے بعد، اور بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ ان کو ایسی کیفیات نصیب فرما دیتا ہے کہ خوف ایک فطری خوف تو ہوتا ہے، لیکن دل جو ہے نا ان کا مطمئن ہوتا ہے. اور غم جو ہے نا وہ ایک فطری غم تو ہوتا ہے، لیکن دل ان کا اللہ تعالیٰ شانہ سے راضی ہوتا ہے. تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ شانہ یہ صفات ان کو عطا فرما دیتے ہیں، موت کے وقت بھی، مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی، قیامت کے دن بھی. آیت جو پڑھی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اس آیت سے مصداق یہ ہے کہ قیامت کے دن اولیاء اللہ پر نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ اکبر. میں نے اس میں غور کیا کہ آپس میں تعلق، محبت دین کے لیے کرنا، اور پھر اتنی بڑی فضیلت کہ انبیاء اور شہداء بھی رش کرتے ہوں گے. اچھا، انبیاء اور شہداء کا رش کرنا نا، یہ پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے. یہاں ایک حدیث کے اندر جو لفظ ہے نا وہ ہے غیبتہ کا لفظ ہے. غیبتہ کا مطلب ہوتا ہے رشک کرنا. حسد بھی اس کے معنی میں ہے، لیکن یہاں اس سے مراد رشک ہے. وہ رشک بظاہر تو مضمون سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کا بڑا مقام ہے جو نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور شہداء اور انبیاء بھی رش کرتے ہوں گے. لیکن یہ رش کرنا ایسا ہے کہ جیسے آپ کا کوئی شاگرد وہ ترقی کر جائے. اچھا، ترقی کر جائے اور پھر ایک پروگرام رکھا جائے اس کے لیے، آپ جو ہیں وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوں اور سٹیج پر آپ کے شاگرد کو بلایا جائے اور اس کا نام پکارا جائے اور اس کا جو اعزاز دیا گیا ہے، ایوارڈ دیا گیا ہے، اسے اس کی وضاحت کی جائے. تو اس کو جب وہ ایوارڈ دیا جاتا ہے نا، تو جو استاد ہوتا ہے جو سامنے بیٹھا ہے وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے واہ واہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب. اس کے یہ تاثرات ہوتے ہیں. تو ایسا ہی رشک ہے یہ کہ انبیاء علیہ السلام اور شہداء جب ان کو دیکھیں گے نا تو دیکھ کر کہیں گے واہ واہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب، بڑی کمائی کر کے آیا. یہ مطلب ہے رشک کا. اب اتنا بڑا انعام آپس میں الفت اور محبت کرنے کی وجہ سے کیا چیز ہے ایسی خاص؟ اصل بات یہ ہے کہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ نتھی ہو جاؤ، ان کی صحبت میں رہو، اہل اللہ کی صحبت میں رہو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو. اللہ والوں کی صحبت میں جو رہتا ہے اس کے اندر تقوی آ جاتا ہے. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جو متقی ہوتا ہے نا وہ گناہوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. آپس میں جب دین کی نسبت سے تعلق ہوتا ہے تو وہ جو دین کی فکر کی وجہ سے تعلق بنا اور محبت بنی، اس کی وجہ سے خیریں منتقل ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اندر.
یہ دونوں محبت کرنے والے ایک دوسرے کو گناہوں سے روکتے ہیں، ایک دوسرے کی وجہ سے یہ نیکیاں کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ ایک دوست وہ دین کے کام کے لیے جانا چاہتا ہے، وہ تبلیغ میں چلہ لگانا چاہتا ہے، یہ دوسرے کو بھی کھینچتا ہے، چلو میرے ساتھ چلو، وہ کہتا ہے ہاں یار بڑا تعلق تیرے ساتھ ہے، میں بھی چلتا ہوں، دونوں جانے جی۔ ایک گناہ کرنے لگتا ہے، دوسرا سے کہتا ہے نا یہ گناہ نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، اللہ ناراض ہو جائے گا، تو وہ اس کی وجہ سے اس گناہ سے رک جاتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو دین کی طرف کھینچنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ، تو اس لیے ایک دوسرے کی خیریں ان میں منتقل ہوتی ہیں اور نتیجتاً یہ دونوں متقی بنتے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ متقی بنتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ پھر قیامت کے دن متقیوں کے لیے یہ فضیلت ہے کہ ان کے چہروں پہ نور چمکتا ہوگا، اور وہ متقی بنے کس لیے ہیں؟ آپس میں دین کی وجہ سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے شاگرد اپنے استاد سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ رشتہ داری کی وجہ سے محبت نہیں کرتا اپنے استاد سے، وہ کسی کاروبار یا کسی غرض کے لیے استاد سے محبت نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے علم حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میں اللہ کے قریب ہوتا ہوں، اس استاد کی وجہ سے میں گناہوں سے بچتا ہوں، اس لیے محبت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اس کی محبت کو قبول فرماتے ہیں، اور محبت کو قبول فرما کر اللہ اتنا بڑا رتبہ قیامت کے دن اس کو عطا فرمائیں گے کہ نور کے ممبروں پہ ہوگا۔ مرید اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت جو کسی غرض کے لیے نہیں ہوتی، غرض کے لیے محبت تو آج ہی پڑھ رہے تھے خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب سے، تو اس میں فرمایا کہ جو شخص اپنے پیر کے ساتھ، اپنے شیخ سے، اپنے مرشد کے ساتھ دنیا کی وجہ سے، دنیا کی مفاد کی خاطر تعلق رکھتا ہے، وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہتا ہے، آخرت میں بھی خسارے میں رہتا ہے۔ تو شیخ کے ساتھ تو مناسب نسبت، شیخ کے ساتھ تعلق، اس کی صحبت میں جانا دنیا کے لیے نہیں ہے، دین کے لیے ہے، دین کے لیے۔ تو تقویٰ آئے گا، شیخ کے دل میں جو فیض پیچھے سے چلا آ رہا ہے، وہ فیض اگر اس کا دل کا پیالہ سیدھا ہوگا تو وہ فیض اس کے دل میں منتقل ہوگا، بس وہی نور سے دل جب اس کا بھرے گا، اس نور سے اس کے اندر تقویٰ آئے گا، اور وہی تقویٰ قیامت کے دن نور کا باعث ہوگا اور نور کے ممبروں پہ لے جانے کا باعث ہوگا۔ یہی آپس کے اندر پیر بھائیوں کا تعلق ہے، پیر بھائی بھی آپس میں الفت اور محبت ہوتی ہے۔ جب کسی کو کہا جائے نا میں فلاں شیخ سے بیعت ہوں، دوسرا کہتا میں بھی فلاں ان سے ہی بیعت ہوں، دونوں میں آپس میں الفت اور محبت ہو جاتی ہے۔ اب آپس میں ملنا جلنا ان کا دین کے لیے ہوتا ہے، دین کے لیے ہوتا ہے۔ یہی تبلیغ میں ہے، جو تبلیغ میں نکلے ہوتے ہیں نا 10 افراد چلے کے لیے، وہ کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی، سب دین کی خاطر، دین کی خاطر ملنا جلنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایسی اس کی توفیق دے کہ ہم آپس کے اندر محبت کریں، تعلق کریں۔ اور پھر خود محبت ایک بہت بڑا عمل ہے، یہ قلبی فعل ہے۔ محبت بذات خود جو ہے وہ محبوب کے ساتھ حشر کروانے کا سبب بنتی ہے، یہ حالانکہ قلبی فعل ہے۔ اب وہ ایک صحابی نے عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بڑے بے چین ہوتے ہیں، آپ کا دیدار ہونے میں دیر ہو جائے تو ہم گھر میں چین سے نہیں بیٹھ سکتے، ہم تو قیامت کے دن آپ تو جنت کے اعلیٰ درجے میں چلے جائیں گے، اور تو ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے، وہاں کیسے ہماری گزرے گی، آپ کے دیدار کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر آیات نازل ہوئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ اسی کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو اعلیٰ درجے والے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مواقع فراہم کرے گا کہ وہ ادنا درجے کے جنتیوں سے ملنے کے لیے آیا کریں گے، یہ بھی ہوا کرے گا۔ تو محبت جو ہے نا وہ محبوب کے ساتھ حشر کرانے کا سبب بن جاتی ہے، یہ محبت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں پھر دل کے صاف پاک ہونے کی بھی یہ علامت ہے۔ محبت کسی کی پیدا ہو جائے نا، تو محبت والے کے اندر، محب کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے مشائخ جو ہیں وہ محبت کی محنت کرتے ہیں کہ دل میں محبت پیدا ہو جائے نا اگر، تو دوسرے امراض دل سے نکل جائیں گے، آسان ہو جاتا ہے اپنے باطن کو صاف کرنا، پاک کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر دل میں محبت آ جائے تو۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں
محبت والا بنائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔